ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. یہ جتنے احباب آج کے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، اگر تو کوئی میرے لیے آیا ہے یا اہل محلہ کے لیے یا مسجد کی انتظامیہ کے لیے آیا ہے تو وہ بے شک درود نہ پڑھے. جو محمد عربی واسطے آیا ہے وہ ایک باری محبت نہ درود پاک پڑھے. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں حصول برکت کے لیے، میرے خیال میں روٹین تو یہاں نہیں ہے، برکت کے لیے ایک دو اشعار ابتدا آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، کڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، اے آقا دے تیرا توارا نہ ہوگا، کڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، اے آقا دے تیرا توارا نہ ہوگا. کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، اے آقا دے تیرا سہارا نہ ہو، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے. ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو سورب دیے کہندا سیا کے ہسے تے، سورب دی کے کہندا سیا کے ہسے تے، میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آؤندا. ویسے تو ایٹی ٹلی سبحان اللہ میں کدی نہیں کلام سنایا.
अदब नाल डुबिया ए सूरज नबी नू सौरभ दिए कहंदा सिया के असते मैं डुब के कदी भी वापस ना आउंदा ए आका जे तेरा इशारा ना होता मैं डुब के कदी भी वापस न आऊंगा। आपको ये शेर सुनाना, जिस शेर के लिए कलाम शुरू किया है उस शेर पे ला रहा, मगर उस शेर से पहले एक हदीस आपकी समातों की नजर करता। आज बाई दा वे मेरी खुशकिस्मती समझे कि मुझे जो हदीस पढ़ाते रहे आज मेरे साथ बैठे हैं, और यूं समझे कि आज वो उस्ताद डे भी है ना, टीचर्स डे भी है, टीचर्स डे है आज 5 अक्टूबर, तो इन्हीं की नजर कर देता हूँ। ये बुखारी की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि माशर का मैदान होगा, आका तो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना सर आप अल्लाह के हुजूर सजदे में रखेंगे, सजदे में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब देखेगा कि महबूब यहाँ भी अपना सर सजदे में रखे हुए, तो अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रअसक, इरफा रअसक, अपना सर उठा। क्या कर? अपना ऊंचा बोलिए, अपना सर उठा। और अगर आप जैसे उस शाख की जुबान में कहूं ना जुमला, तो रब आखेगा सोने मुखड़ा दे दिखा, सर उठा। क्या चाहता है बोल, मांग, क्या मांगता है? तुझे मक्का में भेजा था तो वहां भी सर तेरा सजदे में, तुझे मदीना में भेजा सर वहां भी सजदे में, यहाँ में था तो सर सजदे में, ताइफ में था तो सर सजदे में, सौर में था तो सर सजदे में, रात थी तो सर सजदे में, दिन था तो सर सजदे में। महबूब जिधर जाता तू सर सजदे में सारी सारी रात कयाम करता, हत्ता के मुझे कहना पड़ता था या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला कलीला, महबूब इबादत किया कर, कयाम किया कर, सजदे किया कर, मगर थोड़ा आराम भी किया। मुझे कहना पड़ता महबूब तू बोल, तेरी मंशा क्या है, तू चाहता क्या है, तेरी मर्जी क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे बारी ताला रब्बी हबली उम्मत, वहां भी एक ही सदा होगी। अब ये वाकया तवील है, हदीस तवील है, मगर इससे जो अखज़ करना चाहता हूं वो तवज्जो तलब है। एक मिसरे में सुना देता कि क्या मुस्तफा मेरे मौला रिहा कर दे सारे एक कमले देखो जे, रिहा कर दे सारे एक कमले देखो जे। अगर रब की जवाब देता है कि आ रब न देता मैं कदे भी रिहाइया, कि आ रब न देता मैं कदे भी रिहाइया, तू सब नाल मैनू जे प्यारा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद अब आपने इको नहीं देनी, ठीक है? आप बहुत प्यारा सॉन्ग चला रहे हैं मगर इको नहीं देनी, बेस दे के रखें बस इसको। मालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है कि जिसकी तौफीक खास से रब्बे कायनात ने इस माह मुबारक में अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए जमा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान दुनियापुर की पूरी तंजीम के जिन्होंने 5 रोजा महाफले मिलादुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया, जिसकी आज 4थी नशिस्त है। और हमारी खुशबख्ती है कि इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फिक्री, रूहानी और मोतबर शख्सियात आज की इस बज़्म का हिस्सा है। और यकीनन आज की इस बज़्म की सरपरस्ती इलाका के उलमा फरमा रहे हैं। हमारी आज की इस बज़्म का हिस्सा बने मोहतरमुल मकाम चौधरी मोहम्मद आबिद हनीफ साहिब, चौधरी मोहम्मद राशिद साहिब, अल्लामा हाफिज मोहम्मद सलीम साहिब, अल्लामा ख्वाजा गुलाम फरीद साहिब, अल्लामा अब्दुस्तार साहिब, अल्लामा कारी शब्बीर मोहम्मद साहिब,
मोहम्मद कासिम साहिब, राना आलिम शहजाद साहिब, अल्लामा, ये दीगर जो मुफ्ती मोहम्मद एहसान रसूल साहिब, आप भी हमारी बज़्म का हिस्सा बने। और मेरी खुशबख्ती कि मेरे उस्ताद जिनके पास में 6-7 साल पढ़ता रहा, अल्लामा मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद इसहाक साहिब, आप भी मेरा सबक सुनने के लिए आज की इस बज़्म का हिस्सा बने। इन इब्तिदाई और तमहीदी कलिमात के बाद अगर किसी तहरीकी तंजीमी ओहदेदार का नाम रह गया हो तो वो समझे मेरी जुबान धोखा खा गई, नहीं बोल सका, बारगाह मुस्तफ़ा की फहरिस्त में नाम पहुंच गया। क्या बात। मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह यूनस, ये 114 सूरतों में से इस सूरत का नंबर 10 है। और जो आया मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मारूफ आया मुबारका है, आयत नंबर 58 और पंजाबी 58 कह लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब कुल एक ऐलान फरमा दे, मेरे महबूब एक ऐलान फरमा दे। बारी ताला क्या फरमाया? ऐलान ये फरमा दे, बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो क्या किया करो? फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस रहमत और फजल के मिलने पर फलयफ़रहू, तुम खूब खुशियां मनाया करो। क्या बात। अब यहाँ रोक के आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो मेरी बाईं साइड पे बड़े मुअज़्ज़ज़ हस्तियां बैठी हैं, मैं मुनासिब तो नहीं समझता आपको उठाना। अगर आप मुझे अपनी ज़ियारत करवाने के लिए मेरे सामने आए और तकलीफ पर मुझे माफ़ भी फरमाइएगा, मेरे सामने आएंगे तो गुफ्तगू करने में आसानी होगी और ज़ियारत कर करके मैं भी लुत्फ़ अंदोज़ हूँगा, बरकतें भी मुझे मिलेंगी और बात समझाने में भी आसानी होगी। अब तवज्जो रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़मून की जो इब्तिदा है वो लफ्ज़ कुल से की है। क्या बात। लफ्ज़ कुल से। आप कहेंगे कुल में ऐसा खास क्या है? आइए बताता हूँ लफ्ज़ कुल खास क्यों है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो लफ्ज़ कुल के बगैर भी बात कर सकता था। बेशक बेशक। मिसाल के तौर पे वो फरमा देता, बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू, भाई रहमत और फजल मिले तो फलयफ़रहू, क्या करो? बोलिए बोलिए, क्या करो? मैं बड़ा सादा सा पंजाबी देहाती सा झटका सा बंदा हूँ, तो मैं दरमियान में कहीं कहीं 2-4 पंजाबी के जुमले बोल कर अपने बुजुर्गों को भी राजी करूंगा, मगर तवज्जो भरपूर मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह बगैर कुल के बात कर सकता था मगर बगैर कुल के बात नहीं की। फरमाया महबूब कुल तू फरमा दे, बारी ताला जिनको तेरी रहमत की खबर देनी है, जिन्हें तेरे फजल की खबर देनी है, बंदे तो वो तेरे हैं, तू इनका रब है, ये तेरी इबादत करते हैं, तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तू इनका रब है, इन्हें पालता है, इन्हें रिस्क देता है, ये तेरे हुजूर झुकते हैं, तो तू बराए रास्त इनको कह दे बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू, ये रहमत और फजल के मिलने पर खुशी मनाओ। मुझे दरमियान में क्यों ला रहा, मेरे जरिए बात क्यों कर रहा है? अब बारगाह खुदाबंदी से जवाब आता है कि हाँ मेरे महबूब, बात यूं ही बनती थी, कहने को कह सकता था, मगर कयामत तक आने वाली इंसानियत को एक अकीदा समझाना था कि मैं रब कादिर मुतलक होकर चाहता तो बगैर कुल के बात कर सकता था, बाहर पे जार से आगाज कर सकता था। बिफज़लिल्लाह का जो बा है, अगर कोई ग्रामर जानने वाले हो तो वो तवज्जो रखें। ऐसा नहीं था कि बाहर पे जार से मजमून शुरू नहीं हो सकता है। आप कहेंगे मिसाल दे देता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मजमून कहां से शुरू हुआ? बोलिए, बा हरफ जार से शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि हरफ जार से मजमून शुरू, बोलिए, शुरू हो सकता है, मगर नहीं किया, पहले कुल लेके आया। तो बारी ताला कुल के जरिए ये पैगाम क्यों देना चाहता है? रब समझाता है मेरे महबूब, दर हकीकत अकीदा समझाना है कि मैं चाहता तो बगैर कुल के बात कर सकता था, कोई चीज माने ना थी, कदगन ना था, पाबंदी ना थी, मगर मैं चाहता हूं कि जब मेरी तौहीद के ऐलान की बात आई थी, जब मेरी वहदानियत के इकरार की बात आई थी, मेरे महबूब मैंने तो बात तब भी कुल से की थी।
क्या बात। میں نے تو تب بھی مضمون کی ابتدا قل واللہ سے نہیں کی تھی، قل سے کی تھی. تو میں جب توحید کی بات آئے، میری وحدانیت کی بات آئے تو تیرے قل کے ذریعے بات کروں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب توحید کی بات آئے تو قل کے ذریعے کروں، اور جب اپنا رحمت اور فضل بانٹنے کی بات آئے تجھے درمیان سے نکال دوں؟ فرمایا نہیں، میری رحمت بھی اسی کے لیے، میرا فضل بھی اسی کے لیے جو لفظ قل کے ذریعے میری بارگاہ تک آئے گا. جو قل کو چھوڑ کر آئے نہ رحمت ملے گی نہ فضل ملے گی. کیا بات، واہ واہ واہ، بے شک نہ رحمت ملے گی بے شک. فضل ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب میں نے سب کچھ ان کو دیا ہی تیرے تصدق سے ہے، تیرے ترسل سے ہے. کائنات کی کوئی نعمت ہی کیوں نہ ہو میرے محبوب یہ تیرے تصدق سے اس لیے ہے کہ ہر چیز کی چابیاں تجھے دے دی، ہر چیز کی کنجیاں تجھے دے دی. آقا کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے تھما دی اور کہا محبوب تو جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دے. خزانوں کا مالک رب ہی ہے، اس عقیدے سے نیچے نہیں آنا. توجہ ہے، بولیے خزانوں کا مالک رب ہی ہے، مگر وہ دیتا کسی کے تصدق سے ہے، وہ دیتا کسی کے وسیلے سے ہے. اس نے ان خزانوں کے تقسیم کرنے کی ڈیوٹی کسی اور کی لگا رکھی ہے. میں محبوب یہ دے واللہ یوتی، دیتا وہی ہے. آقا نے فرمایا انا قاسم، تقسیم میں کرتا ہوں. تقسیم اگر آپ کا ذوق ہوگا تو پھر یہاں شعر سناؤں گا ورنہ آگے گزر جاؤں گا. سبحان اللہ، ابھی پیچھے والے نہیں چاہتے کہ میں یہاں شعر سناؤں. سبحان اللہ. میرے لیے خطاب کرنا آسان ہے، شعر پڑھنا مشکل ہے، ڈبل زور لگتا. اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈبل زور لگائیں، جو ڈبل میرا لگوانا ہے. خدا نے اسے میں اگے چلا ہوں چھڑ دے شعر تھے ذوق نال سبحان اللہ ویلا. خدا نے اسے لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور بانٹنے کا سلیقہ حضور جان. دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا پتہ چلے کہ واقعی جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شے مولا حضور جان. ابھی خدا کی عزت کی قسم جس بارگاہ سے مجھے فیض ملا، جن کے قدموں میں بیٹھ کر علم کے موتی لیتا ہوں، جن کے جوڑے صاف کر کے علم کی خیرات لیتا ہوں، رات بیت جائے لفظ قل پہ بات کرتا رہوں، وقت ختم ہو جائے مضمون ختم نہیں ہو سکتا. اتنا مواد ہے لفظ قل پہ، مگر علم جھاڑنا مقصود نہیں، نقطہ سمجھانا مقصود ہے. اللہ نے لفظ قل سے اس لیے بات کی کہ میرے محبوب قل سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتا چل جائے یہ قل ہی ہے جس کے سبب سے کل ہے. ایک ہے کاف کینچی والا کل، یہ کل ہی ہے جس کے صدقے یہ کل ہے، جس کے صدقے بولیے یہ کل ہے. تو فرمایا اس لیے مضمون کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں. فرمایا قل بفضل اللہ. اب اگلے دونوں لفظ بڑے خاص ہیں، بفضل اللہ و برحمتی. الگ الگ تشریح نہیں کرتا، اکٹھا دونوں کو لے کر چلتا ہوں. اس بفضل اللہ اور و برحمتی ہی کے حوالے سے علماء اور مفسرین نے اس پہ مختلف اقوال لکھے. کسی نے کہا اس سے مراد دین ہے، اس فضل اور رحمت سے مراد. کسی نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا اس سے مراد ایمان ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. ہر چیز اپنی جگہ بجا ہے، درست ہے، حق ہے. مگر ایک قول اور دے رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد بھی محمد کی ذات ہے، رحمت سے مراد بھی محمد کی ذات ہے۔ قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں، بات قرآن کے باہر کرنی نہیں، کیونکہ منہاج القرآن سے ہونا، اس لیے قرآن سے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تمہیں میرا فضل نہ ملتا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم سارے شیطان کے پیروکار ہو جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر تم سارے شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ یہ چند لوگوں سے مراد مفسرین نے لکھا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام، الا قلیلا۔ اور دوسرے رحمت کے بارے میں جب بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دونوں چیزوں پہ قرآن کی آیت میں نے کوٹ کر دی۔ اب حضرت جی احتشام یہاں ایک قاعدہ دے رہا ہوں، چونکہ میرا مضمون ہے میلاد مصطفیٰ و بشارات انبیاء، آپ کو ساتھ جوڑ کے رکھوں گا تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے کہ میں مضمون سے باہر تو نہیں جا رہا، رب تو نہیں ٹوٹ رہا۔ توجہ رکھیے گا، بفضل اللہ و برحمت، اللہ کا ایک نظام ہے، قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ رب کائنات کی ذات جب اپنا فضل اتارتی ہے اور اپنا رحمت اتارتی ہے تو وہ فضل اور رحمت کے یوں ہی نہیں اتار دیتا، یوں ہی نہیں اتارتا۔ آپ کہیں گے کیا کرتا ہے؟ وہ اتارنے سے پہلے حالات بناتا ہے، کیا بات ہے، ماحول بناتا ہے، آثار پیدا کرتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اچھا بولو سارے، جنہیں جنہوں پتہ ہے اللہ کی رحمت وہ بولو۔ بارش اللہ کی کیا ہے؟ رحمت۔ آپ مجھے بتائیے کہ کسی کو کہوں کہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ کہ بارش ہوگی، رحمت اترے گی؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، کوئی دوربین لگائی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب اس بارش نے رحمت نے آنا ہے تو وہ بارش کے آنے سے پہلے حالات بناتا ہے، ماحول بناتا ہے۔ وہ پہلے آسمان پر بادلوں کا سایہ کرتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ اگر دن کا وقت ہو تو بادل سایہ کرے تو دن کو ہی رات بن جاتی ہے، آسمان پہ جب بادل سایہ کرے۔ اور رات کا وقت ہو تو آسمان سے تارے غائب، چاند غائب۔ گویا چھوٹے سے بچے کو کہیں نا، 2 4 5 سال کے بچے کو پرائمری کے کہ پتر ہون دیکھ کے دس کی ہون لگا، وہ دیکھ کے آکھے اللہ بھی بارش ہون لگی۔ بندہ پوچھے تینوں کیویں پتہ لگے؟ وہ آکھے دے بھائی اے جڑا ماحول بندا ہے نا پہ بارش دا۔ گل درست ہے یا نہیں؟ ایمانداری نال دسو ذرا۔ اسی طرح اب میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں، بڑے محتاط انداز میں ایک جملہ اور سمجھا دیتا ہوں۔ مثال، ہمارے ہاں جب کسی بہن کے ہاں یا بیٹی کے ہاں اولاد نے پیدا ہونا ہوتا ہے، یا رحمت نے آنا ہے یا نعمت نے آنا ہے؟ جو ہے یا رحمت نے آنا ہے یا نعمت نے آنا ہے۔ تو اچانک ولادت تو نہیں ہو جاتی، آثار گھر والوں کو پتہ چلتے ہیں، حالات نظر آتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، جب کائنات کی سب سے چھوٹی نعمت اور رحمت نے آنا تھا، اس وقت اللہ نے پہلے حالات بنائے، ماحول بنایا، آثار پیدا کیے۔ جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت نے آنا تھا، اگر چھوٹی نعمت اور رحمت کے آنے پہ وہ ماحول بناتا ہے، حالات بناتا ہے، تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے آنے پر اللہ نے زمین پہ ماحول بعد میں بنایا، عالم ارواح میں رب نے ماحول پہلے بنایا۔ سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بات یہاں پھر قرآن سے کروں گا، قرآن سے کروں گا۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب توجہ رکھیے گا، جو جملہ سمجھانا چاہ رہا، اللہ نے فرمایا محبوب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
याद कर वो वक्त। क्या कहा? याद कर वो वक्त, अच्छा बोलो, याद कर वो वक्त। वो वक्त। अब फिर उलमा की यहाँ तवज्जो चाहूंगा, ये जो लफ्ज आया है ना इसके बारे में उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है, जो ग्रामर जानने वाले हैं उन्हें पता होगा, इसमें एक फेल महजूफ होता है उज़कुर। क्या होता है? फेल महजूफ उज़कुर। इसका मतलब है कि याद कर। और ये बात बंदा किसी को तब कहता है, मिसाल के तौर पर मेरे सामने हजरत आलम साहब तशरीफ फरमा है, मोहम्मद आलिम नाम है ना, मैं इनसे कहूं कि हजरत साहब याद करें वो 2-3 साल पहले हम आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस पर मीनार पाकिस्तान पर मिले थे, तो याद होगा आपने मुझे बड़ा अच्छा खाना खिलाया, मिसाल दे रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। ये कि हाँ हाँ याद आ गया। ये बात मैं इन्हें तब कहूंगा जब ये वाकया गुजर चुका होगा। ऐसे बात दुरुस्त है कि नहीं? बिल्कुल। जब हम मिल चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे, माजी गुजर चुका होगा। बिला तशबीह और बिला मिसाल अल्लाह ने भी अपने महबूब को फरमाया, मेरे महबूब याद कर वो वक्त, हाय 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 हाय। याद कर वो वक्त। इसका मतलब है ये जमाना माजी की बात रब कर रहा है और उस जमाने की बात कर रहा है जब अभी कुछ भी ना था। वाह वाह, जागदे हो ना? तो तवज्जो इधर रखो, जेड़ा उठ के बंदा आवेगा मेरे को ही आवेगा, परेशान ना हो भाई। तवज्जो रखिएगा कि आप देखिए कि माजी की बात कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है याद कर वो वक्त। इसका मतलब है कि ये जिस जमाने की रब बात कर रहा है वो जमाना है जब कोई जमाना ना था। कोई जमाना, न मशरिक थे न मगरिब था, न सूरज थे न चांद था, न सितारे थे, न जिन्नो इंस, न मलाइका, न बहार, न दरिया, न पानी, न हवाएं, न फिजाएं, न चांद तारे सूरज सितारे, कुछ भी ना था। या बनाने वाला खुदा था या बनने वाला नूरे मुस्तफा था। या बनने वाला बोलिए नूरे मुस्तफा था। मगर फिर भी रब कह रहा है महबूब याद कर वो वक्त, महबूब याद कर वो वक्त। अब याद करवाने के बाद जो अगली बात की फरमाया, अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, जब रब ने लिया अहद अंबिया से। किन से? ऊंची बोले जरा, किन से? अंबिया से अहद लिया। क्या अहद लिया? ये तवज्जो तलब बात है। मीसाक़न नबिय्यीन, अहद लिया कि लमा आतैतुकुम, जब मैं तुम्हें अता कर दूं, जब मैं तुम्हें अता कर दूं। क्या? मिन किताबिन व हिकमा, किताब भी और हिकमत भी। थकते नहीं गए? सुभान अल्लाह को एक बारी पता लगे नहीं। किताब कितनी चीजें हैं? कुछ ही बोलो, कितनी चीजें? सारे हाथ चौक के बोलो, कितनी? अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। 2 चीजें हैं, किताब और हिकमत। सवाल मेरा यहाँ ये है कि अल्लाह ने जिन अंबिया के लिए ऐलान किया कि तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं, किताब और हिकमत, मैं सवाल उलमा की मौजूदगी में कर रहा हूं कि इटसेल्फ अगर मुकाम नबुव्वत देखा जाए तो छोटा मुकाम नहीं है, अगर मुकाम रिसालत देखा जाए तो छोटा मुकाम, बहुत बड़ा मनसब है। तो जब इतने बड़े अल्लाह ने मरातिब दे दिए, मुकाम दे दिया, तो ये किताब और हिकमत देने की क्या जरूरत है? ये किताब और हिकमत जो दे रहा है, नबी थे खुद अपनी शख्सियत, अपने किरदार, दावत से लोगों को बुला लेते, मगर अल्लाह ने फिर भी फरमाया जब तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं। बारी ताला ये किताब और हिकमत क्यों दे रहा? मैं फोन नहीं चुक रहा, तो फोन नहीं करना, मैं गुफ्तगू कर रहा। किताब व हिकमत, बारी ताला ने 2 चीजें दी, तवज्जो तलब, किताब और, बोलिए किताब और, तो बारी ताला ये दोनों चीजें क्यों दी है जबकि मकाम नबुव्वत का भी बड़ा है, मकाम रिसालत का भी बड़ा है। रब फरमाता है जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरमाया नबी जिस कौम की तरफ उतरा, जिस इलाके की तरफ उतरा, जिस जमाने की तरफ उतरा, हर नबी के जमाने में फरमाया 2 तरह के लोग, 2 तरह। एक वो जो दलील की बात, जो किताब की बात सुनते और समझते हैं, और एक वो जो ये भी नहीं समझते, उनके लिए हिकमत उतारी, उनके लिए। मिसाल दे देता हूं, बात आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मुश्किल बात नहीं करनी, खिताब याद करवा के भेजना है। मेरे साथ उस्ताद मोहतरम ख्वाजा इसहाक साहब बैठे, ये किसी को 10-20 हजार कर्जा दे, वो कर्जा बंदा 2 महीने के 4 महीने पे वादे पे ले गया। अब कर्जा लेके वो चला गया, 2-4 महीने गुजरे, फोन किया जी वो आपने पैसे लिए थे, वो कहे मेरे को नहीं हुए, महीना और खलो जो 2 महीने करते कराते बिला तशबीह और बिला मिसाल 2-4 महीने गुजर गए। अब ये जितनी मर्जी दलीलें लेते उससे देते रहे,
کہ بھائی قرآن کا وعدہ نہیں تمہیں پتا، آقا نے یہ فرمایا کہ جب کسی سے قرضہ لو تو اس کو جلدی واپس کرو. یہ جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہیں کچھ بھی نہیں لبنا. وہ جڑا کہ 8 مہینے تو ہاتھ نہیں چڑھیا وہ کتوں تو دے گا بات. اب اس سے پیسے لینے بھی ہیں، تعلق بھی خراب نہ ہو. پیسے کیسے واپس لیں گے؟ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے حکمت. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حکمت. بلا تشبیہ و بلا مثال. رب نے فرمایا تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں. جو کتاب کی بات سمجھے اسے کتاب کی دلیل دے کے میری بارگاہ میں لے آؤ. جو کتاب کی نہ سمجھے اسے حکمت سے میری بارگاہ میں لے آؤ. میں دونوں صورتیں ہیں، لانا خدا کی بارگاہ میں بہت اچھا، اور یہ لانا خدا کی بارگاہ. کتاب و حکمہ یہ کہہ کر پھر فرمایا ثم جاءکم، پس تمہاری طرف میرا ایک رسول آئے گا. تمہاری طرف میرا ایک رسول آئے گا. تو باری تعالیٰ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب وہ رسول آ جائے مصدق لما، فرمایا اس کی تصدیق کرنا. اس کی تصدیق کرنا ہے. وہ خود بھی نبی اور رسول، مگر رب ان سے کسی اور کی تصدیق کروا رہا ہے. فرمایا اس کی تصدیق کرنا، اور صرف تصدیق نہیں کرنی، معکم لتؤمنن، اس پر ایمان بھی لانا. اور یہاں میں الگ سے اگر ایمان کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں تو الگ کئی گھنٹے چاہیے، مگر صرف نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سرتابا مان لیا جائے، اور ماننا صرف زبان کی حد تک نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل و جان سے کسی کو مان لینا، لتؤمنن، یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. فرمایا صرف تصدیق نہیں کرنی، صرف ایمان نہیں لانا. اگلا لفظ توجہ طلب ہے، والا تنصرن، والا تنصرن، اور ضرور تینوں کے ساتھ لامے تاکید لگائی کہ تصدیق بھی لازمی کرنا، ایمان بھی لازم لانا، والا تنصرن، مدد بھی لازم کرنا. اب اس پہ ایک معنی اور نقطہ سمجھا دیتا ہوں. والا تنصرن، ضرور بھی ضرور مدد کرنا. یہ کس نے حکم دیا؟ اے جوان ذرا توجہ رکھیا جی، تھے میں عقیدہ سمجھان لگا. جوان توجہ رکھیا جی. اللہ نے فرمایا کیا کرنا؟ ادھیاں دے ذہن چوں نکل گئے یار تہاڈا بعدوں کی حال بننا ہے. والا تنصرن، فرمایا مدد کرنا. یہ حکم رب دے رہا ہے. دے کن کو رہا ہے؟ انبیاء کو. کس کے لیے دے رہا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مقام اور مرتبے اور عزت اور شرف میں مصطفیٰ بڑے ہیں یا باقی نبی بڑے؟ مصطفیٰ بڑے. کھول کے بولو، مصطفیٰ بڑے ہیں. مگر قربان جائیں، اللہ عقیدہ کس انداز میں سمجھا رہا ہے کہ بڑے کو نہیں کہا، مصطفیٰ کو نہیں کہا چھوٹوں کی مدد کرنا. جو مقام اور مرتبے میں منصب سے چھوٹے ہیں انہیں کہا اپنے سے بڑے کی مدد کرنا. اب سنو، میں یہ تنقید نہیں کر رہا، میرا منصب منہاج القرآن سے تعلق ہے، عقیدہ سمجھا رہا ہوں. اگر اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی سے مدد مانگنا ناجائز، حرام، شرک یا بدعت ہوتا تو یہ حکم خود رب کبھی بھی نہ دیتا. کیا نقطہ ہے! اللہ کا خود مخلوق میں سے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، کسی کو حکم دینا کہ یہ مدد کر کسی کی، یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے. حقیقی مددگار وہی ہے، مگر وہ جس کو چاہے اذن دے دے، وہ جب چاہے جہاں چاہے مخلوق کی خدمت اور مدد کر سکتا. کیا بات، کیا بات، بہت خوب. اب اگلی بات پھر توجہ طلب ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کی مدد کرنا. اب جنہیں مدد کا حکم دیا وہ منصب میں چھوٹے ہیں. سنو، جو مقام اور مرتبے میں مصطفیٰ سے چھوٹے تھے ان کی مدد کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی مدد کر رہے ہیں. وہ اپنے سے بڑے کی مقام اور مرتبے میں جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو جن چھوٹوں کے مقام اور مرتبے اور عظمت کا یہ عالم ہے، سوچو مصطفیٰ جو مقام اور مرتبے میں بڑے ہیں ان کی مدد کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنے، کیا تنصرن، یہ ہے مدد کرنا. والا تنصرن، میرے اس رسول کی مدد کرنا. اب جب یہاں تک بات طے ہو گئی، والا تنصرن، اب توجہ رکھیے گا ذرا. میں آپ کا نام سے واقف نہیں، معذرت چاہتا ہوں. محمد سلیم سیفی صاحب. میں مثال کے طور پر والا، جب ان کو کوئی بات کروں نا، بھی سلیم صاحب جب میں اگلی باری آؤں نا تو میرے آنے سے پہلے پنڈال بھرا ہوا ہو. مثال دے رہا ہوں ایک. ویسے یہ آخر جی ٹھیک ہے، میں آخا پکی گل ہے، ٹھیک ہے نا، اس گل دے پکے ہو. اب بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ نے جب
وہ تصدیق کا وعدہ بھی لے لیا، ایمان کا وعدہ بھی لے لیا، ایمان کا وعدہ بھی لے لیا۔ اللہ نے پھر پوچھا قال اقررتم، قال اقررتم، یہ جو اقررتم ہے نا یہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ ہے، یہ کہہ رہے اقررتم، ہاں بھائی وعدہ کرتے ہو، پکی کروا رہے ہیں، ہاں وعدہ کرتے ہو، اقررتم۔ اب انبیاء نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قالوا اقررنا، ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے جواب دیا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس گواہ ہو جاؤ میں خدا بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں۔ کیا بات، واہ واہ واہ، میں خدا بھی تمہارے ساتھ بولیے باری تعالیٰ یہ جن سے وعدے لے رہا ہے، جس پہ گواہ بن رہا ہے، جس رسول کے لیے بن رہا ہے، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں۔ اب جہاں لانا چاہتا تھا قریب آیا ہوں، سو نہ جانا۔ وہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے آیا نہیں، مگر میرا نظام ہے کہ میں اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے، اپنا فضل بھیجنے سے پہلے یوں ہی نہیں اتارتا، بلکہ رحمت اور فضل بھیجنے سے پہلے ماحول بناتا۔ رحمت اور فضل بھیجنے سے پہلے بولیے ماحول بناتا ہوں، یہ ماحول بنا رہا ہوں، وعدے تم سے اس لیے لے رہا ہوں۔ تو باری تعالیٰ یہی وعدے چلیں گے؟ فرمایا نہیں، پریکٹیکلی پہلے زمین پہ اتاروں گا۔ کیسے؟ فرمایا آدم جا تیری باری، ابتدا کر، کیا بات، ابتدا کر، میرے محبوب کے آنے سے پہلے، اس خبر کے دینے سے پہلے فرمایا پہلے ماحول بنا۔ کیا کر؟ پہلے ماحول بنا، زمین پہ اتر جا، آثار پیدا کر رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دلیل کہاں سے نکال لی؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ہر نبی آتا رہا اور آ کر ایک ہی بات کرتا رہا، من بعدی۔ کیا کہتا رہا؟ من بعدی، کچھ ہی بولو، من بعدی۔ ہر کوئی کہتا رہا من بعدی، میرے بعد وہ آ رہا ہے۔ یہ جو من بعدی ہے یہ ہے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اس کا میلاد منانا۔ کیا بات، یہ ہے اس مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بشارت دینا، یہ ہے اس مصطفیٰ کے آنے سے پہلے خبر دینا۔ ارے آنا ایک نے تھا، یہ بات بڑی پکی کر رہا ہوں اور کچی نہیں کر رہا، اس چیلنج کر رہا ہوں۔ آنا ایک نے تھا، رب نے ایک کی خاطر پہلے 1.25 لاکھ بھیجا، 1.25 لاکھ پہلے بھیجا۔ حضرت شیخی صاحب آپ توجہ رکھیے گا، آپ دیکھیے نا، آپ کا ایک بندہ جس نے سر درد لے کر، ایک ہی بندہ ہوتا ہے، معاملت اور بھی کرتے ہیں مگر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ساری سر درد لیتا ہے، وہ اعلان بھی کرواتا ہے، اشتہارات بھی بناتا ہے، ماحول بھی بناتا ہے، پنڈال بھی سجاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا ہے لو بھی فلانی فلانی مسجدیں پروگرام ہے کہ سارے آ جائے گا، فلانے فلانے لاما صاحب نے فلانا قاری ہے، فلانا نعت خوان ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں نا تو بات آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اب ایک بندہ تھا جو اعلان کر کر کے بلاتا رہا، اعلان کر کر کے بلاتا رہا کہ آ جانا آ جانا۔ بلانے والا جہاں ایک تھا، آنے والے دیکھو سینکڑوں تھے۔ جب مصطفیٰ کی آمد کی باری آئی اللہ نے نظام الٹ کر دیا، فرمایا تم یہاں بتانے والے بلانے والا ایک تھا، آنے والے سینکڑوں، مگر مصطفیٰ کی عظمت دیکھو، وہاں بتانے والا 1.25 لاکھ ہے، آنے والا ایک ہے۔ بہت اچھا، بہت اور بتا بھی اس زمانے میں رہا ہے جب ابھی ہے ہی کچھ نہیں، جب ابھی یاد رکھ لے زمانہ جس کا بھی ہو، ہر نبی کا زمانہ زمانہ مصطفیٰ کے تابع ہے۔ کیا ہے بولیے؟ زمانہ مصطفیٰ کے، بولیے زمانہ مصطفیٰ کے تابع ہے۔ زمانہ آدم کا ہو تب بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہے، زمانہ نوح علیہ السلام کا ہو زمانہ تب بھی، بولتے جائیے، زمانہ تب بھی مصطفیٰ کا ہے، زمانہ شیش کا ہو زمانہ تب بھی مصطفیٰ کا ہے۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کائنات کے کل زمانے، کائنات کے کل نبیوں اور رسولوں کے زمانے میرے مصطفیٰ کے زمانے کے تابع۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر کیوں نہ کہیں، ذوق کو یاد سناواں گا نہیں تو میں چھال مار کے نکل جاؤں۔ سبحان اللہ، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، پچھلے ہم لگتا ہے یا نیندر آ گئی ہے یا بھوک لگ گئی ہے،
خدا فرمایا محبوبہ، ہاتھ جب بلند کر کے مل کے کہہ رہے ہو خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے چھوڑ کے کہہ رہے ہو خدا فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، جڑے جڑے دیوانے میں سجاد بلند کر کے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، ساری دنیا دا تو مالک، ساری دنیا دا میں خالق، ساری دنیا دا تو مالک، ساری دنیا دا کسے منگتے نہ موری خزانے سارے، جڑا جڑا منگتا مل کے کہو کسے منگتے نہ موری خزانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، نماز نماز یہی بات نماز نماز اندر اذان اندر درود اندر سلام اندر، نماز اندر اذان اندر درود اندر سلام اندر، جو گونجن ہر طرف شاہ ترانے سارے، جو گونجن ہر طرف شاہ ترانے سارے تیرے، آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کے ستونوں پر جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد کا نام تھا، میں سمجھ گیا اگر آدم کی توبہ قبول ہوگی تو اسی محمد کے صدقے ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مقام مصطفیٰ، بابر کمال وٹو صاحب۔ حاضرین عزیز احتشام توجہ رکھیے گا، یہ پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ماحول بنا رہے، کیا کر رہے ہیں بولیے؟ آنے سے پہلے ماحول۔ اب یہاں ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ حضرت خواجہ اسحاق صاحب کی آپ کرامت سمجھے کہ جو یہ نکل رہے ہیں، ورنہ خدا کی عزت کی قسم یہ ادھر ادھر سے خالی ہوں، یہ سب کچھ برکتیں ہیں جو وہاں سے مل رہی ہیں۔ حاضرین عزیز احتشام، اللہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوبوں کے لیے محبتوں کے صرف اعلان نہیں کرتا، وہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ وہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ دو مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ چلتے چلتے تھوڑا سا تذکرہ اہل بیت کا بھی جڑ جائے۔ جب مصطفیٰ کی آمد کی باری آئی آقا علیہ السلام کی، تو رب کائنات نے صرف بفضل اللہ کے ذریعے اعلان نہیں فرمایا بلکہ ارواح انبیاء کو جمع کر کے حضور کا میلاد منا کے اہتمام بھی فرمایا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی آل سے محبت کا اللہ نے صرف اعلان نہیں فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ کے ذریعے، صرف اعلان نہیں کیا بلکہ پیچھے کون لگا کے فرمایا میرے محبوب یہ منشا میری ہے، زبان فقط تیری ہے۔ اہل بیت کی محبت کا جو درس دے رہا ہوں، میرے محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ میرے محبوب کی آل سے محبت اور محبت رکھنا، تو اللہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا جس نے مجھ محمد سے محبت، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اللہ نے اپنی محبت کا معیار
حسین کی محبت میں رکھ دی. یہ برسبیل تذکرہ جوڑ بن رہا تھا, میں نے کہا ذکر کرتا جاؤں تاکہ اہل بیت کے غلاموں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے. اگلی بات کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام کے بعد توجہ 1.25 لاکھ نبی ہیں, اگر ایک ایک منٹ بھی سب پہ لگاؤں تو کتنے منٹ چاہیے؟ پریشان ہو گئے ہو, سارے کا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے, مگر اگلی بات کر دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو ایک نصیحت کی. حدیث پاک میں آتا ہے, نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹا سن, انبیاء کے بنیادی طور پر 3 میجر کام ہیں, ڈیوٹیاں ہیں 3. اب اس سے ایک میسج بھی دے رہا ہوں. ان میں پہلا کام ہے توحید کا پرچار کرنا. یہ ہر نبی کا شیوا اور ہر نبی کی اولین ڈیوٹی رہی. کیا توحید کا, اچھی بولو, توحید کا تھکنا مینوں چاہیے جدا زور پہ لگتا ہے, تسی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو, ذرا اسی سبحان اللہ کو ایک باری پتہ لگے جا رہا ہے. اولین ترجیح, پہلا کام انبیاء کی ڈیوٹی میں کیا ہے؟ توحید کا پیغام. دوسرا کام, وہ جس معاشرے میں, جس زمانے میں, جس قوم میں نبی آتا, وہ قوم اتنی دلدل میں برائیوں کی, گناہوں کی, ظلمتوں کی پہنچ چکے ہوتے, نبی نئے سرے سے انہیں دین سکھاتا, عمل سکھاتا, تقوی سکھاتا, نئے سرے سے ایک معاشرہ تشکیل دیتا اور معاشرہ بنا کر لوگوں کے سامنے ایک نکھرا ہوا, ستھرا, اجلا معاشرہ پیش کرتا. یہ دوسری ڈیوٹی. اب تیسری ڈیوٹی, اب توجہ رکھیے گا. اب وہ لوگ جو دنیا داروں, وڈیروں, سرمایہ داروں کے قبضے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اگلا میسج ان کے لیے ہے. جن کی ساری زندگی چودھریوں کی اور ان کے پاؤں میں بیٹھ کر زندگی جنہوں نے گزار دی, وہ سنیں انبیاء کا تیسرا کام کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے وڈیروں, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, فرعونوں کے سامنے ڈٹ گئے اور ڈٹ کر کلمہ حق بلند کیا. یہ انبیاء کی تیسری ڈیوٹی رہی. ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون تھا, کوئی نہ کوئی نمرود تھا. ہر نبی نے یہ تیسرا کام کیا. اب توجہ, حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے شیش سے کہا بیٹا سن, ہم انبیاء یہی کام کرتے آئے ہیں اور اللہ کی توحید کے پرچار کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں. سن, جب جب تو اللہ کا ذکر کرے, جب جب تو اللہ کا ذکر کرے, اس کی تسبیح کرے, تو صرف اللہ کا ذکر اکیلے کا نہ کرنا, صرف اللہ کا ذکر اکیلے کا نہ کرنا. اگر چاہتا ہے کہ تیرے اس ذکر کا درجہ قبولیت میسر آئے تو جب جب خدا کا ذکر کرے ساتھ محمد کا ذکر کرنا. یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, اس پہ چونکہ مزاری صاحب نے کل بہت پیارا خطاب میرے سننے میں آیا ہے, کیا ہے, ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں, بس سبھی لے تذکرہ آ گئی. یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمانہ کسی کا بھی تھا, ذکر تب بھی مصطفیٰ کا تھا. یہ ہے ذکر کی بلندی, یہ ہے ذکر بلند ہونے کا مقام, مرتبہ. اور معنی یہ ہے کہ جس مرضی نبی کا ذکر تھا, ذکر تب بھی مصطفیٰ کا تھا. اور حتیٰ کہ جب کوئی زمانہ نہیں ہوگا, جب زمانہ نہیں تھا, ذکر تب بھی مصطفیٰ کا تھا. جب کوئی زمانہ نہیں ہوگا, کیونکہ مصطفیٰ کا ذاکر آپ اور میں ہی نہیں ہے, رب بھی مصطفیٰ کا ذاکر ہے. تو جب سب کچھ مٹ جائے گا, نہ زمین رہے گی, نہ آسمان, نہ جن و انس ملائکہ, جب سب کچھ مٹ جائے گا, کیونکہ مصطفیٰ کا ذاکر باقی رہے گا. جب ذاکر باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا. بولی آقا کا ذکر بھی باقی رہے گا. یہ تو تھا آدم اور شیش علیہ السلام کے زمانے میں تذکرہ مصطفیٰ اور بشارت مصطفیٰ. اب آخری چیز پیش کرتا ہوں اور وقت بچا تو پھر آخر میں تھوڑا سا آپ کو سرزمین مدینہ پہ لے جاؤں گا, سرزمین مکہ کی طرف تھوڑا سا سفر کرواؤں گا اگر ذوق رہا تو, ورنہ سفر کر کے صبح بھکر 9-10 بجے پہنچنا ہے. وقت بچا تو ضرور آخر پہ یہ تذکرہ. اب آ جا تو آپ کو یہاں سے کعبہ لیے چلتا. کعبہ اللہ تو سارے لے, سارے آپ کو پتہ نہیں کدے لاب بلن تے گل بنا. کعبہ لے چلتا ہوں. کعبہ ہے ابراہیم علیہ السلام, بیٹے اسماعیل ساتھ. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, اے ابراہیم میرا گھر تعمیر کر. کیا کر؟ میرا گھر تعمیر کر. اب گھر تعمیر ہو رہا ہے, دیواریں اٹھاتے گئے, بلند ہوتی گئی. بیٹا, اب بیٹا مزدوری کر رہے ہیں تے ابا جی مستری بنے ہوئے.
मजदूरी कर रहे हैं रब के हुक्म पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर को तामीर कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। तामीर करते करते वक्त ज्यादा तो थकते नहीं गए हजरत, ले लेते हैं, आप दुआ करें जरूरत ना पड़े। तवज्जो रखिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दीवारें बुलंद कर रहे थे, दीवारें ऊंची हुई, बेटे को हुक्म दिया बेटा जाओ पत्थर लेके आओ। पत्थर लाया गया, पत्थर के ऊपर खड़े हो गए, अब दीवारें और बुलंद की। जब काबा तामीर हो गया, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की बारी ताला तेरा हुक्म सी मैं मन्ने है, तेरा घर तामीर कीता है, तेरा बहुत शुक्रिया, ए एजाज तू मेरे हिस्से लिखे, ए एजाज तू मैनू दिता है। बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहिम तू बड़ा काम कीता है, एजाज ले लिया, तू मजदूरी कीती है, मेरे घर दी तामीर कीती है, हुण इंज करके मैं कदी किसी दी मजदूरी नहीं रखता, तू दस तू मजदूरी की लेनी, और तू मजदूरी क्या लेगा, अजर क्या लेगा, सिला क्या लेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारी ताला इससे बड़ा और एजाज क्या था कि तेरे घर की तामीर मेरा एजाज मुझे मिलता। बारी ताला कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांग, क्या मांगता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा बारी ताला और कुछ नहीं चाहिए, फकत एक काम कर दे, एक कर्म कर दे, एक फजल कर दे। पूछा इब्राहिम बोल क्या, फरमाया वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, वो जो तेरा मुस्तफा आ रहा है, अभी आया नहीं है, ये समझाना चाहता हूं, अभी आया नहीं है। फरमाया वो जो आ रहा है कर्म ये कर, वमिन ज़ुर्रियतिना, उस मोहम्मद का मुझे दादा बना दे, उस मुस्तफा का मुझे, बोलिए मुझे, वो जेड़े दादे बैठे हो तो बोलो, जेड़े दादे दादे, इसका मतलब है कि दादा बनने की ख्वाहिश करना ये भी नबियों की सुन्नत है। दादा बनने की, दादा मौला मुझे दादा बना दे, मुझे ये जो पोतों की ख्वाहिश करते हैं ना उनके लिए खुशखबरी दे दी है कि पोते की ख्वाहिश रखना ये भी इब्राहिम की सुन्नत है। अर्ज़ की माली ताला उस मुस्तफा का मुझे दादा बना दे। अल्लाह ने फरमाया जा इब्राहिम तेरी दुआ को सुन लिया, तेरी दुआ को। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं यहाँ एक अकीदा तौहीद का नुक्ता है। अल्लाह ने फरमाया दुआ तो हो गई, कबूल हो गई। जिस पत्थर ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी है ना, सज्जे खब्बे ना जान दिया, जिन्हों इत्थे करीब ही रख दियो। जागदे हो ओए, जागदे हो, इन्हू बाहर ना किते कढिया जे, इत्थे करीब रख दियो। बारी ताला इस काबे से तो तू खुद हुक्म देता रहा है पत्थर चुक के बाहर छोड़ दो, ये वाला पत्थर खुद रखवा रहा, बाकी खुद निकलवाता रहा है और कहता रहा ये शिरक पैदा करते हैं। फरमाया हाँ, बाकी जो 360 थे वो मेरी तौहीद से दूर करते थे, ये पत्थर तौहीद से दूर नहीं करता, मेरी तौहीद के करीब करता है। बारी ताला कैसे? फरमाया इसलिए कि ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, ये वो है जिस पत्थर पे खड़े होके इब्राहिम ने मोहम्मद का मिलाद मनाया था। ये वो पत्थर है, बोलिए, जिस पे इब्राहिम ने खड़े होकर मिलाद मनाया था। अब तवज्जो रखिएगा, अरे हम जो मिलाद मुस्तफा का मनाते हैं, कोई पूछे कहां लिखा है, आओ मैं बताता हूं कहां लिखा है। वो था पत्थर, बेजान था, उसने मिलाद मनाया भी नहीं है, उसने मिलाद नहीं मनाया, उस पर खड़े होकर इब्राहिम ने मिलाद मनाया है। तो जिस पत्थर को हुजूर के मिलाद से निस्बत हो जाए, अल्लाह उसे अपने घर में जगह देता है। तो मुस्तफा का जो उम्मती मुस्तफा का मिलाद मनाए, अगर बेजान पत्थर को खुदा के घर में जगह मिल सकती है, तो मिलाद के सदके खुदा जन्नत में जगह क्यों नहीं दे सकता? हाज़रीन जी एहतशाम, ये बशारत वो थी जो मुस्तफा ने दी, मिलाद और बिशारत अंबिया। आप अपने मजमून पे रहे हैं ना, तवज्जो से सुन रहे हैं ना। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मिलाद मुस्तफा मनाया, और जिस पत्थर, अब एक और तवज्जो तलब बात यहाँ, भाई तवज्जो इधर रखिए, बस एंड करने लगा, मैंने पता है ਤੁਹਾਡਾ भी एंड हो गया, या नींदर नाल या भुख नाल, दो ही वजह हो सकती है, ਤੁਹਾਡੇ एंड होन दिया। तवज्जो रखिएगा, वो पत्थर आपको खबर होगी, आप में से जिसने काबा देखा है, अल्लाह सबको दिखाए, हाथ उठा के बताइए जिसने देख, वो मुकाम इब्राहिम भी तो देखा है, उस पे आपको पता है कदमों के निशान हैं,
بولیے قدموں کے نشان ہیں. اب توجہ رکھیے گا, وہ قدموں کے نشان کیوں جذب ہو گئے؟ اللہ نے وہ قدموں کے نشان حضرت ابراہیم کے پتھر پہ جذب کیے. آپ کہیں گے یہ کون سی خاص بات ہے؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ خاص بات اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اسی ایک پتھر پہ نہیں کھڑے ہوئے. آپ کا اتنا بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا, جانوروں کا اتنا بڑا ریوڑ, اتنا ہزاروں کی تعداد میں, کہ آپ جب چرانے نکلتے تو ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ ابراہیم کے قدم لگے. سبحان اللہ. ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ بولیے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے. توجہ رکھیے گا, اگر ابراہیم علیہ السلام یہ نسبت نہ ملتی مصطفیٰ کے میلاد کی تو باقی کسی پتھر پہ نشان نہیں جذب کیے. اسی ایک پتھر پہ نشان کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ اس پتھر یہ عام پتھر نہیں, یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ حضور کا میلاد منایا گیا. بولیے یہ وہ پتھر ہے جس پہ آقا کا میلاد منایا گیا. اب محبت بھری ایک اور, یہ تو تھا نا آقا کی ولادت سے قبل کا زمانہ, قبل کا. اب آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہاں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وہ پتہ نہیں زندگی میں آپ نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو. اگر سنی ہو تو رپیٹ ہو جائے گی, نہ سنی ہوگی تو چلو ذوق لے لیں گے آپ لوگ. جب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی, حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی. حلیمہ دا واقعہ کو سننا چاہتے ہو؟ جے تساں کسے کو سنیا ہوئے ہوئے دا تے انج دا نہیں سنیا ہونا جویں دا میں سنانا, ذرا مختلف ہوئے گا, لفظ ہوئی ہون گے, ذرا تھوڑا ہونا محبت دی ادائیگی ذرا ود کے آئے گی. توجہ رکھے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آپ چونکہ پروفیشنل داعیہ نہیں تھی, پروفیشنل داعیہ نہیں تھی, آپ ایک عام گھرانے کی خاتون تھی, مگر بڑی خوددار تھی, غیرت مند تھی, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی, مانگتی نہیں تھی, غریب تھی مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی, خوددار تھی. اب توجہ رکھیے گا, جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کی سہیلیوں نے کہا نہیں حلیمہ تو جو ایڈی ماڑی ہے تے تو منگدی بھی نہیں ہو کسی کو, کچھ لیندی بھی نہیں ہو, تے تو انج کرنا باہر دا موسم لگا ہوندا تے ساڈے نال مکے چ آ جا, اوتھے بچے پیدا ہوئے ہون دے, تو ہی کسی دا امیر دا بچہ لیا کے کھڈائی 2-4 سال تے تیری غربت دور ہو جائے گی. تیری غربت دور ہو جائے گی. حلیمہ کہا گل تے تہاڈی ٹھیک ہے, پر میں ذرا اپنے بندے نال مشورہ کر. اتوں جڑی چیز تمہیں سمجھانا چاہنا وا نا, میری ماما بھੈਣਾਂ بھی بیٹھیاں نے کہ جدوں کوئی کام کرن لگو تے بندیاں نال مشورہ کر لیا, مشورہ کر لیا. اس کو محسوس نہیں کرنا, میں سچی بات بتا رہا ہوں. وہ بھی دیکھے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ میں حارث سے مشورہ کر لوں. بات تو آپ کی درست ہے, مشورہ کر لو. تو آپس میں گھر میں احباب ہیں تو مشورہ کر کے چلنا چاہیے. اب مشورہ کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. اب وہ گھر میں ماڑی سی بکری ہے, ماڑی سی ڈاچی ہے, کسی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اب قصہ مختصر, وہ ساری دائیاں نکلنے لگی, اپنی اپنی سواریوں کو تیار کیا. حلیمہ نے بھی اپنی ماڑی کی ڈاچی کر لی. اب ماڑی کی ڈاچی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے, مگر تیار کر لیا, چلو کوئی نہ کوئی اللہ برکت دے دے گا. اب وہ نکلی ساری دائیاں, حلیمہ بھی ساتھ نکلی. اب باقی کی ڈاچیاں جو تیزی کی طرف سفر کر رہی ہیں, حلیمہ کی ڈاچی کمزور سی, ہوڑی ہوڑی چلدیاں وہ مکے میں پہنچ گئی, باقی ساری. اب یہاں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم وصال فرما چکے تھے, تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ وہاں انتظار کر رہے تھے, گلیوں میں چکر کاٹ رہے تھے, جیسے دوسرے لوگ انتظار میں تھے کہ آج دائیاں آئیں گی تو وہ ہمارے بچوں کو لے گی. دائیاں جاتی, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی اور پوچھتی منڈا ہویا ہے یا کڑی, دروازے پہ پوچھتی, جواب ملتا منڈا ہویا ہے. تے دائیاں پوچھدیاں منڈے دا پیو کی کرتا ہے, منڈے دا بھئی ایسے طرح نا جی میں بچے نو داخل سکولے کروان جاؤ نا, تے سکول دا پرنسپل آندا ہے بغیر کسی وجہ تو منڈے دا ابا کی کردا ہے, اس تو بھی پتہ لگے کردا کی وہ حساب تے فیس لواں گے. توجہ, بلا تشبیہ و بلا مثال. وہ دائیاں بھی کچھ نہیں سن منڈے دا پیو کی کردا ہے, تاکہ پتہ لگے کاروبار کی ہے, تجارت کی ہے, کام کاج کی کردا ہے, اس حساب تے پیسے طے کریے. پوچھا تو جواب ملتا فلاں کام کرتا ہے. کرتے کراتے سب نے ایک ایک بچہ لے لیا. جو بھی دروازہ محمد پہ جاتی وہ پوچھتی کہ باپ کیا کرتا ہے, تو حضرت عبد المطلب جواب دیتے یتیم پیدا ہو, یتیم پیدا. وہ سن کے پیچھے ہٹ جاتی, جو خود یتیم پیدا ہوا ہے وہ ہمیں کیا دے. حضرت عبد المطلب سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ پریشان ہو گئے کہ جو بھی آتی ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس وجہ سے کہ یتیم ہے.
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में अल्लाह ने इल्का किया, बात डाली, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, ये दानिया तेरे मोहम्मद को नहीं छोड़ रही, ये इस काबिल ही नहीं तेरा मोहम्मद ने छोड़ा, इसके लिए कोई आ रहा है, इसके लिए हमने किसी का इंतखाब कर चुके हैं, संभाल के रखा है। अब वो सारी दाइयां एक एक बच्चे को लेकर मक्के से निकल रही थी। जब वो निकल रही थी तो हलीमा दाखिल हो रही थी। वो निकलते निकलते हलीमा पहले ही परेशान थी कि डाची कमजोर है। वो निकलते निकलते कहती है, हलीमा हुण तू देर कर छड़िए, अमीरा दे बच्चे असां ले लैने, हुण पिछे भी यतीम। हजरत हलीमा सादिया का चूंकि वो जहन बना के आई थी कि लूंगी किसी अमीर का बच्चा तो गुर्बत दूर हो जाएगी। हारिस भी साथ था, कहा चलो खाली जाने से बेहतर है इसी यतीम को ले ले, पता नहीं अल्लाह इसी के सदके तकदीर बदल। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गली के चक्कर काट रहे थे, जैसे ही हजरत हलीमा सादिया को देखा तो पांव से आगे चलकर पड़े, और चलकर बढ़ते ही हजरत हलीमा से पूछा, तेरा नाम हलीम है? हजरत हलीमा सादिया ने जवाब दिया, हाँ। परेशान हो गई कि इनको कैसे पता? कहा तो फलां कबीले से, फलां की बीवी है। कहा हाँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने, चला जा मेरे नाम। लेके आका के घर में दाखिल, जैसे ही हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, हुजूर की दहलीज पे कदम रखा, एक कदम हुजूर की दहलीज पे था, आका के घर के अंदर एक बाहर गली में, फरमाती अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे यूं लगा जैसे एक कदम मेरा बाहर मक्के की गली में है, दूसरा कदम मेरा जन्नत में है। दूसरा कदम मेरा, फरमाती है मैं घर में दाखिल हुई, अनवारो तजल्लियात की बारिश, हर तरफ नूर, यूं लग रहा था रब के फरिश्ते उतर रहे हैं, नूरानी मलाइका उतर रहे हैं। फरमाती है मैंने जाकर वो खुशबुओं के हुल्ले देखे, मामलात देखे, मैं खुद परेशान हो गई कि ये क्या मामला है, किस घर में आ गई। आप फरमाती आका अलैहिस्सलाम को देखा तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरा यकदस पर सब्ज रंग की पोशाक, सब्ज रंग की पोशाक थी। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे से जूही कपड़ा उठाया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं चेहरा मुस्तफा देखते ही समझ गई कि कायनात का कुल खजाना हलीमा तेरे मुकद्दर में बने। मैं हजरत हलीमा ने उठाया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाती से लगाया, सीने से लगाया। अब हाज़रीन जी एहतशाम यहाँ एक और नुक्ता समझा दूं। आपने दूध पिलाया एक साइड से, आका अलैहिस्सलाम को दूसरी साइड पे लगाया, आका ने दूध नहीं। क्या समझ आई यहाँ से कि आका उमर के जिस हिस्से में थे, क्या पता उनका हिस्सा कौन सा है, किसी का हिस्सा कौन सा है, मगर क्योंकि आका का रज़ाई भाई भी था, आका ने दूध एक साइड से पिया, दूसरी साइड से छोड़ दिया कि किसी का हक है। आज मुस्तफा के नारे मारने वालों, गुलामी मुस्तफा के नारे लगाने वालों, आओ सीरत मुस्तफा को अपनाओ। मिलाद ही मनाते रहोगे, मिलाद मनाओ मगर हुजूर की सीरत को भी अपनाओ। किसी का हक ना खाओ, ये भी मुस्तफा से सीखो, किसी का हक ना खाओ। आका ने अपनी उम्र के उस हिस्से में उम्मत को सिखाया कि मैं जिस उम्र के जिस हिस्से में हूं, मैं तो उस उम्र के हिस्से में भी किसी का हक नहीं खाया। तुम बड़े होकर चौधरी बन के, उलमा बन के, कुर्रा बन के, आलम दीन बन के लोगों के हुकूक पे डाका डालते हो। समझा दिया। हाज़रीन जी एहतशाम तवज्जो। अब हजरत हलीमा सादिया ने जैसे हजरत आमना से बातचीत की, बात लंबी तो नहीं होगी, आप थक तो नहीं गए, बात आगे बढ़ी। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हलीमा तू लै ते चली है पर याद रखी मेरे को तेन देने वास्ते कुछ नहीं, क्योंकि पता है ना यतीम है। तो फरमाया मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं। तो हजरत हलीमा फरमाती है, आमिना तू मैनू कुछ ना दे, सिर्फ मोहम्मद मैनू मोहम्मद दे दे, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी खुशी से लेकर निकली, अब डाची पे सवार हुई, वही डाची है, वही डाची है। हाज़रीन जी एहतशाम हजरत हारिस ने पकड़ा और हजरत आमिना, हजरत हलीमा सादिया ने पकड़ा, पकड़कर जब पीछे बैठी डाची पर तो डाची को उठाने लगी, उठती नहीं उठती, फिर उठाया नहीं उठती, परेशान हो गई, ये क्या हो गया। हमें इसको तो चाहिए था जैसी बरकत नजर आ रही है पहले से ज्यादा हशाश बशाश होती, ये तो और नॉर्मल हो गई। अब थोड़ी सी बैठने की जगह तब्दील की, आका को जब आगे किया, आगे किया, डाची उठ गई। पता क्या चला, अरे जिसे सारे जमाने का इमाम बनाया हो उसे पीछे कैसे खड़ा किया जा सकता है, पीछे कैसे बैठ।
بٹھایا جا سکتا ہے. بٹھایا, وہی ڈاچی مصطفیٰ بیٹھے, اٹھی, یوں حشاش بشاش, یوں لگتا تھا جیسے یہ ڈاچی وہ ہے ہی نہیں. بیٹھے, ڈاچی نے تیز دوڑنا شروع کر دیا. قصہ مختصر, جہاں لانا چاہتا تھا. اب ڈاچی چل رہی ہے, تیز تیز دوڑتے دوڑتے وہ جا کے پکڑ لیا باقی ڈاچیوں کو, رل گئی پیچھوں. اب جب گزری نا, وہ ڈاچیاں دیکھ کر حیران ہو گئی. اب جب حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہو رہی تھی تو وہ نکل رہی تھی. انہوں نے کہا تھا نا کہ تو لیٹ ہو گئی ہیں, اسی امیراں دے بچے لے گئی ہیں. اب حلیمہ سعدیہ پیچھے سے ملی تو ان کو کراس کیا. تو کراس کیا تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھ دیا, نہیں حلیمہ سواری بدل لئی ہے؟ آخیا نہیں, او یہ سوار بدلے ہے. کیا فرمایا؟ سوار بدلے ہے. جب سوار بدلے, میں کون ہی کنوں لے کے آئی ہیں. یہاں بات ختم کرنے لگا ہوں مگر توجہ رکھیا. آپ فرماتی ہیں نی جنوں تساں چایا نی میں چائی وینی. میں ایتھی شیر چھڑ کے ٹور جانا یہ تو اڈی انج دی سبحان اللہ رہی. نی جنوں تساں چایا نی میں چائی وینیاں, چائی وینیاں. جنوں تساں چایا نی میں چائی وینیاں, چائی وینیاں. جانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی وینیاں. جنوں تساں چایا میں چائی وینیاں, چائی وینیاں. جانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی وینیاں. جنوں تساں چایا نی میں چائی وینیاں, چائی وینیاں. میری بات ختم. زندگی رہی تو آگے پھر سناؤں گا. میسج دے رہا ہوں آخر پہ. یہ ہے حضور کا میلاد منانا. مگر سنو, ایک ہے حضور کا میلاد منانا, ایک ہے حضور کی سیرت کو اپنانا. بولیے کیا ہے حضور کی سیرت کو اپنانا. ہم صرف کھوکھلے نعروں پہ رہ گئے. ہمارے گلے میں جو حضور کی نسبت اور غلامی کا پٹا ہے ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی. آج اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے تو وہ ہمارے کردار سے دیکھ کر یقیناً تنزن ہمیں کہتا ہوگا اے مسلمان آؤ اس سے نکلو. حضور کی سیرت و کردار کو ایسے اپناؤ, سیرت و کردار کے رنگ کو ایسے اپناؤ کہ اپنا کیا غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ دیکھ کر تنزن نہ کہے یہ مسلمان ہے بلکہ رشکن کہے یہ ہے مسلمان. آپ کے سیرت و کردار میں ایسا رنگ نظر آنا چاہیے جیسا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو طائف میں توحید کا پیغام دے رہے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور سامنوں کا کردار کیا تھا, ادھر توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے اور سامنے طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ دونوں کردار ہیں. توجہ ہے, یہ دونوں کردار ہیں. آقا کی محبت کا پیغام, اولیاء کی نسبت اور تعلق کا پیغام, توحید کا پیغام, نیکی کا پیغام, تقویٰ کا پیغام کوئی دے رہا ہو اور سامنے والا بجائے اس کے کہ اس کی بات سنے وہ پتھر مارے, وہ جوتے مارے, وہ گالیاں دے, وہ برا بھلا کہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی گالیوں کے دینے کے باوجود جو محبت سے, ادب سے, عقیدت سے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو کے توحید کا پیغام دے رہا ہے وہ مصطفیٰ کی سیرت میں رنگا ہے, اور جو سامنے سے پتھر مار رہا ہے وہ طائف والوں کے کردار میں رنگا ہے. آؤ تحریک منہاج القرآن کا پیغام لے جو. منہاج القرآن یہ پیغام دیتا ہے لوگوں نفرتیں مٹا دو. مرنے کے بعد 6 فٹ کی قبر, بڑا نکا چھوٹا موٹا امیر غریب گورا کالا اکو شہد کی قبر جانا. انجی گل ہے, بولو اکو جائیے نا, کہ چلو اکو جائیے تو بدماشی کا دی. توجہ ہے, یہ میں کس چیز کی, یہ چدراہٹ کس چیز کی, یہ وڈیرا کس چیز, وڈیرا شاہی کس چیز کی. آؤ سب نے وہی جانا ہے. یہ نفرتیں مٹا دو, یہ غرور و تکبر کے بت توڑ دو. یہی میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام ہے. اگر اس کی حقیقی عمل دیکھنا ہو, اس کا عملی شکل دیکھنی ہو تو 11-12 کی درمیانی رات عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پر جو 39 سال سے ہو رہی ہے, وہاں دوسرے مسالک کے لوگوں کو شامل کرنا تو درکنار, ہم تو وہاں غیر مسلموں کو بھی بلاتے ہیں. وہاں ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, سارے آتے
چاہتے ہیں. کیوں؟ ہم انہیں بھی بتائیں تم جس دین پر اعتراض کرتے ہو, جس مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہو, سنو یہ ہے اس مصطفیٰ کی سیرت, یہ ہے اس مصطفیٰ کا کردار. آپ دیکھ سکیں گے 11-12 کی درمیانی رات یہاں منہاج القرآن کے یہاں سے بھی قافلے جائیں گے. آؤ, یہ گھڑیاں پھر نصیب نہیں ہوں گی. آؤ اس منہاج القرآن کے قافلے کا حصہ بن جاؤ. خدا کی عزت کی قسم, اس کی مناسبت اور اس کی نسبت اور اس کی رفاقت کی سمجھ تب آئے گی جب قبر میں مریں گے, جائیں گے مر کر. سنو, رنگ وہ لے کر جاؤ جس رنگ کی خوشبو دنیا میں بھی نظر آئے, قبر میں بھی نظر آئے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا کچا رنگ کوئی للاری والا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. جننے ساتھی منہاج القرآن دے نے محنت کر کے ایسا پروگرام سجایا, میرے مالک انہاں نوں دنیا و آخرت دیاں نعمتاں تو نوازے. میں بارے دیگر محترم عالم صاحب, ارشد صاحب, سیفی صاحب, جدا جدا نام انہوں آؤندا, جدا نہیں آؤندا او دے کولوں معافی دے نال اللہ تہانوں بھی آقا دی بارگاہ جو خاص توجہات نصیب فرمائے. بالخصوص محترم میرے استاد محترم, اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تا دیر میرے سراں پہ سلامت رکھے. جو کچھ میں نے بیان کیا اگر سن کر ایمان تازہ ہو گیا ہو, ایمان کو تقویت ملی ہو, محبت کے پیمانے ملے ہوں, محبت کے جام ملے ہوں, نفرتیں مٹ گئی ہوں, چھٹ گئی ہوں, بغض دور ہو گیا ہو, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات. کہیں کمی کجی نقص نظر آئے تو میری نااہلی ہے. دعا کرے اللہ مجھے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. حضرات محترم, آپ حضرات نے خوبصورت بیان سماعت فرمایا. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں, اس کے بعد انشاءاللہ العظیم درود و سلام پڑھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامع مسجد منہاج القرآن زیر تعمیر ہے اور اس کا کام جاری ہے. 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. کل آخری پروگرام ہوگا جس کے اندر لودھرا سے علامہ نصیر احمد بابر صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل مسجد کے لیے, مسجد کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئیں اور جاتے ہوئے مسجد کے فنڈ میں ضرور حصہ ڈال کر جائیں. اللہ پاک سب کی حاضری اپنی عبادت کے اندر قبول و منظور فرمائے. کل کا جو پروگرام ہے وہ علامہ نصیر احمد بابر صاحب تشریف لائیں گے اور کل انشاءاللہ العظیم 63 پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں نومی شاپنگ مال کی طرف سے کاٹا جائے گا انشاءاللہ کل 63 پاؤنڈ کا. اب درود و سلام. مصطفیٰ جانے رہنے بھیلا آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا آنکھوں سلام وقت گزرا ہے آپ کی یاد میں ایسے نورانی سایت بیلا ابو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بھیلا ابو سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا ابو سلام جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسی ان کے جسم بھیلا ابو سلام
چلے آج آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں، لے آؤ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پروردگار عالم آج کی اس ببرکت تقریب اور محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ دور و نزدیک سے جتنے دوست تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج کی اس ببرکت محفل کا صدقہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ یہ ہمارے محترم قبلہ خواجہ محمد قاسم صاحب کی والدہ کے لیے دعا فرمائیں، پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرؤوف صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد اسلم صاحب کی رفیقہ حیات کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ علامہ خواجہ محمد اسحاق صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے حافظ فیاض صاحب کا بیٹا، جوان بیٹا بیمار ہے، رانا ناصر صاحب کے بیٹے کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے نام اس پرچی میں آئے ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا کرے، اور جن کے نہیں آئے گھروں میں ہسپتالوں میں علیل ہیں، آج کی اس بابرکت محفل کا صدقہ اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اور حضور کے میلاد کا صدقہ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، عمر دراز والے بیٹے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اور والدین کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کا صدقہ بہت سارے دوست دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کا بھلا فرما دے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں جو ناحق کیس میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے اور حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے، اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دلوں میں اور زبان سے اور جو بھی دل میں نیک ارادے لے کے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو، آرزوؤں کو، حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار عالم تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے شہر دنیا پور کے جتنے بھی ہمارے اکابرین، قائدین، کارکنان ہیں، جنہوں نے جتنی محبت سے، پیار سے ان 5 روزہ محافل میلاد کو اہتمام کیا ہے، اللہ پروردگار عالم ان سب کی حاجات اور نیک تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اللہ ان کی عمر دراز عطا فرما، ان کا سایہ عاطفہ اہل اسلام پر تعدیر قائم اور دائم فرما، ان کے فیوز و برکات کو تعدیر جاری اور ساری فرما۔ پروردگار عالم علامہ صاحب نے جو انتہائی نیا رنگ منہاج القرآن میں آج دکھایا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ان کی آمد کو، ان کے خطاب کو ہمارے لیے باعث فخر، باعث افتخار و باعث برکت اور باعث نجات بنائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو قیامت شاد و آباد فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ منہاج القرآن مسجد کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ یا الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگی عطا فرما۔ یا اللہ گھر سے چلتے ہوئے اتنے عظیم اجتماع میں جو بندہ بھی جو نیک آرزو، جستجو، دعا لے کر چلا ہے، آج حضور کے میلاد کا صدقہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین آمین بحق النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرات محترم یہ لہنے بنا لیں، لنگر کے لیے لہنے بنا لیں ادب کے ساتھ یہ لہنے بنا لیں، جلدی جلدی پھر لنگر کھائیں، یہ لہنے بنا کر۔ اور آج